الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور چونکہ ایام شہادت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اور امام رضا غریب علیہ السلام کی ایام شہادت ہیں، تو یہ مجالس ایام شہادت کے سلسلے سے بھی منعقد کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے طرف آگے بڑھوں، حاضرین سے گزارش ہے کہ مرحومہ مسکان فاطمہ دمانی جو شب چہلم کو مدفون ہوئی ہے، خداوند متعال اس مجلس کی برکت سے مرحومہ کی برزخ کی زندگی اعلیٰ علیین تک پہنچے اور ان کو جوار محمد وآل محمد میں جگہ عنایت ہو، اور ان کے خاندان والے، ان کے فیملی، بالخصوص ان کے والدین، ان کے بھائی بہن کو خداوند متعال صبر جمیل عطا کرے۔ الہی آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارے معزز اور بزرگ عاشق بھائی راشد، جن کو کل مدفون کیا گیا، اور جو وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ کی زندگی کا بہت بڑا عرصہ جو ہے خدمت انسان میں گزرا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی صورت سے خدمت انسان ہو سکے۔ یہاں تک کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ جب ہاسپٹلائز ہوئے تھے، اس سے قبل ایک دن پہلے آپ نے کسی حق کی تعمیر یعنی امام بارگاہ اور مسجد کی تعبیر میں اپنا بہت بڑا فنڈ دیا تھا، اور اس کے بعد ایک دن کے اندر آپ ہاسپٹلائز ہوئے، اور بدھ کے دن آپ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے مالک حقیقی تک پہنچے ہیں۔ خداوند متعال ان کی ان اعمال خصوص کی عوض اور اس مجلس کا ثواب مرحوم کو عطا کرے، اور ان کو جوار محمد وآل محمد میں جگہ عنایت کرے، اور آپ کے خاندان والے، اپنے فیملی ممبرز، آپ کی اہلیہ، جو بچے لڑکیاں جو بھی ہیں، خداوند متعال ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ مرحوم افضل بھائی بیل جی، جن کے لیے آج مجلس منعقد کی گئی ہے، وہ بھی ایک چھپے رستم تھے۔ وہ ایسے سخی تھے کہ جب بھی سخاوت کرتے تھے تو داہنے ہاتھ سے کرتے تھے، تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔
یہ جب دنیا سے گزرے ہیں تو پتہ چلا کتنے لوگ ان کے اوپر نب رہے تھے، کتنی بیوہ عورتیں، کتنے غریب، کتنے محتاج ان کی اس سعادت مندی کے احسان مند تھے۔ اور جب وہ دبئی کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی بالکل ایک دن پہلے کسی تعمیری کام میں، حق کے تعمیری کام میں بڑے فنڈز دیے تھے۔ خداوند متعال ان کو ان کا اجر عظیم عطا کرے، اس مجلس کا ثواب عطا کرے، ان کو اعلی علیین میں درجہ عنایت فرمائے اور جوار محمد وآل محمد میں جگہ عنایت فرمائے۔ اس کے ساتھ کل مرحومین جو والجی راجپال کے فیملی ہیں، ہرجی واجپال کے فیملی ہیں، اس میں سے مخصوص الحاج مرحوم حسن علی بھائی راجپال، جن کی بھی بہت ساری خدمات ہیں قوم کے لیے، بہت درد مند دل رکھتے تھے، اور بہت ساری خدمات ہیں جس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ خداوند متعال ان سب مرحومین کو جوار محمد وآل محمد میں جگہ عنایت فرمائے۔ مرحومین آف درم سی اینڈ میرالی فیملی اور مرحومین آف جیٹھا اینڈ کریم فیملی، ان سب مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کل مرحومین کو، ان مرحومین کو اور کل مرحومین مرحومات کو پڑھ کر ان کی ایصال ثواب کے لیے ان کی روحوں کو بخش دیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ جس آیت کو میں نے آج کے مجلس کا عنوان کلام بنایا ہے وہ مشہور و معروف آیت ہے، ہمارے یہاں بچہ بچہ بھی جانتا ہے۔ خداوند متعال بآواز بلند ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے نہیں بھیجا۔ پھر سے ایک مرتبہ وما آئی ہے یہاں پہ، جب بھی کوئی آیت میں ابتدائی مرحلے پہ نیگیٹو فارمیٹ آ جائے، وما ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اگر ہم صرف وما ارسلناک کا ہی ترجمہ کریں نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ تو جب بھی کوئی نفی میں یعنی نیگیٹو فارمیٹ میں کسی آیت کی ابتدا ہو اور بعد میں لفظ الا ہو تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح سے وما محمد الا الرسول، محمد کچھ نہیں مگر رسول کے، یعنی جب ما ہو اور بعد میں لفظ الا ہو تو اہمیت آیت کی بہت بڑھ جاتی ہے، جس میں خداوند متعال ایک بہت اہم ترین میسج ہمیں دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ خداوند متعال ارشاد کر رہا ہے کہ آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ رحمت للعالمین، آپ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول عالمین کے لیے رحمت ہے تو کہاں کہاں تک رحمت العالمین ہے نبی اکرم؟ تو عزیزان محترم، جہاں جہاں پہ الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں پہ رب عالمین کا رب ہے، وہاں وہاں پہ نبی اکرم عالمین کی رحمت ہے۔ اگر خداوند متعال آدم کا رب ہے تو نبی اکرم آدم کے لیے رحمت ہے۔ اگر خداوند متعال ابراہیم کے رب ہیں تو رسول اکرم ابراہیم کے لیے رحمت ہے۔ اگر اسماعیل کے لیے خداوند متعال رب ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ اسماعیل کے لیے رحمت ہے۔
اسی طریقے سے چلتے چلتے سارے 1,24,000 ایک کم نبیوں کے لیے جب خدا رب ہے تو بالکل اسی طریقے سے نبی اکرم ان کے اوپر رحمت ہے. ان کی رحمت جو ہے نا انلمیٹڈ ہے، اس کا لمٹ نہیں کیا جا سکتا، ان اکاؤنٹیبل ہے. ان کی رحمت کا اکتفا نہیں کیا جا سکتا. ان کی رحمت جہاں جہاں پہ جا رہی ہے وہاں وہاں پہ جہاں جہاں پہ رب کی عالمیت چل رہی ہے وہیں پہ نبی اکرم کی رحیمیت چل رہی ہے. یہ سورہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے سورہ انبیاء کی 107 کی آیت ہے، جس میں خداوند متعال آپ کی رحمت کا ارشاد فرما رہا ہے. اور آگے جا کے وما محمد الا رسول، یعنی محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول اگر قیام کرے تب بھی رسول ہے، رسول اگر بیٹھ جائے تب بھی رسول ہے، محمد اگر جنگ کرے تب بھی رسول ہے، محمد اگر نماز پڑھے تب بھی رسول ہے، محمد اگر سوئے تب بھی رسول ہے، محمد اگر جاگے تب بھی رسول ہے، ہر حالت میں رسول ہے. اس لیے تو کہا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اکرم اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ وحی کے مصداق ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق نبی اکرم. عزیزان محترم، اب دیکھیں کہ کیسے ماحول میں خداوند متعال نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا. وہ عرب جو جاہل قوم تھی، وہ عرب جو جہالت کی اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ جہاں بچیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں سال خون ریزیاں چلتی تھی، اس جاہل قوم کو جہالت سے نکال کر انسان کی اعلیٰ معیار تک پہنچانا کوئی معمولی کام نہیں تھا. یہ صرف رسول اکرم کی خدمت کی وجہ سے ہوا ہے. لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ رسول نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. نہیں، عزاداران حسین اپنے کردار کے ذریعے سے نبی اکرم نے اسلام کو پھیلایا ہے. بہت سارے واقعے آپ کو مل سکتے ہیں. راستے میں جا رہے ہیں، ایک ضعیفہ کو دیکھا بار اٹھائے ہوئے جا رہی ہے. نبی اکرم نے درخواست کی کہ اے ضعیفہ یہ بار مجھے دے دے، میں تیرے گھر تک اس کو لے جاتا ہوں، مجھے تجھ سے اس کی مزدوری بھی نہیں چاہیے. جب وہ لے کے چلے اور گھر پہ پہنچے، اس ضعیفہ نے کہا دیکھ اے جوان، تو بڑا اچھا جوان ہے، تو نے جو عمل کیا ہے قابل تعریف ہے، مگر دیکھ اے جوان، یہاں مدینے میں ایک شخص آیا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس کا نام محمد ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا. ایک مرتبہ نبی سے محمد سے یہ بات کر رہی ہے، خود نبی کے چہرے پہ ان کی بات ہو رہی ہے، مگر آپ حضرت ہے کہ چپ ہیں. وہ دوسری مرتبہ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ آپ ان سے دور رہیے گا. جب تیسری مرتبہ بھی اس نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. نبی کا جواب تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. ضعیفہ تعجب میں آ کے ایک مرتبہ پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتی ہے سن ضعیفہ، میں خود ہی محمد ہوں، میں خود ہی محمد ہوں. ایک مرتبہ تعجب میں آ کے کہتی ہے اے محمد، اگر تو ہی محمد ہے تو کیا یہ تیرا پرسنل ویوز ہیں، تیری یہ ذاتی صلاحیتیں ہیں، یا تیرا مذہب تجھے کہہ رہا ہے ایسی چیز کرنے کو؟ تو نبی اکرم نے کیا خوب جواب دیا ہے، کہا اے ضعیفہ سنو، یہ میرا مذہب ہے جو مجھے یہ باتیں کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے. یہ ہے کردار کی تبلیغ. عزیزوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے تبلیغ ہوئی ہے، سراسر جھوٹ کہہ رہے ہیں. عزیزان محترم، کون رسول؟ اللہ اکبر. جس کی ایک فرقہ اور ہم پہ
اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس علی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ تو نبی کے فضیلت بیان ہی نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر رسول کے بیان نہیں کرتے، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ سنیے اجی، یہ کیا رسول کے فضائل بیان کریں گے؟ جو ہم سرکار کو مانتے ہیں وہ کیا مانے؟ ہم نے سرکار کو کبھی نوری نہیں کہا اور یہ اپنا بھائی سمجھتے رہے۔ ہم نے سرکار کو کل نور سمجھا ہے، نوری نہیں۔ نوری تو مقداد ہیں جو ان سے منسوب ہے، نوری تو ابو ذر ہیں، نوری تو میسم ہیں، یہ کل نور ہے۔ کون رسول؟ اللہ اکبر! رسول کے چہرے پر جب قدرت کی نظر پڑی تو قدرت بغیر قسم کھائے نہ رہ سکی۔ والشمس وضحاها، جب حضور کے پیچھے پیچھے علی کو چلتے دیکھا تو قدرت چاند کی قسم کھائی تھی۔ والقمر اذا تلاہا، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ یا علی انا الشمس وانت القمر، اے علی میں سورج ہوں اور تو چاند ہے۔ کون رسول جو عصمت میں اعلیٰ، کرم میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، رعوفیت میں اعلیٰ، شجاعت میں اعلیٰ، وہ رسول جس کی بکھری ہوئی زلفوں پر قدرت کی نظر پڑی تو قدرت بغیر قسم کھائے نہ رہ سکی۔ واللیل اذا یغشاہا، کون رسول وما ینطق عن الہوی، جس کے لبوں کو چومے، ما رمیت اذ رمیت، جس کے ہاتھوں کا بوسہ دے، ایدک اللہ بنصرہ، جس کی حزام بن جائے، وہ رسول جس کے سر پر خاتمیت کا تاج ہو، وہ رسول جس کے دوش پر تطہیر کی رضا ہو، وہ رسول جس کے پیروں میں تقوی کی نعلین ہو، وہ رسول جس کے ہاتھ میں توکل کا عصا ہو، وہ رسول جو آنکھوں کو چمک دے، جو آنکھوں کی چمک پھینکے تو ستارہ اتار دے، انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ رسول جس کی عروج کا کلمہ معراج پڑے۔ یہ ہے فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آج ہم ہمارے 8ویں امام رضا کی شہادت کی تعزیت پیش کرنے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کا مقام ہی ان الفاظ میں، اتنے مختصر سے وقت میں امام رضا کا خاکہ کھینچ سکوں کردار کا۔ ایک بھائی اور ایک بہن ہم نے کربلا میں دیکھا، حسین اور زینب، اور دوسری مثال ہمیں ایران میں ملتی ہے، قم میں ملتی ہے، مشہد میں ملتی ہے، امام رضا غریب اور فاطمہ قم۔ کیا وقار ہے! کچھ سالوں پہلے جب میں ایران کی زیارت کے لیے گیا تھا اپنے فیملی کے ساتھ، تو میں یہ دیکھ کے تعجب ہو گیا کہ دنیا میں یہ ایک ہی مزار ہے، یہ ایک ہی روزہ ہے جو 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے، اور جب بھی زوار جاتے ہیں فل رش ہوتا ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آرام کے ساتھ میں زوری کو چھو کر اپنی حاجتیں طلب کر سکوں، مگر جب بھی گیا ہوں رش، جب بھی گیا ہوں زوری کے قریب لوگ بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر وقت چینج کیا، رات کو گئے، عشاء کے وقت گئے، فجر کے وقت گئے، صبح صادق کے وقت گئے، ظہرین کے وقت گئے۔ بیچ میں جب صفائی ہوتی تھی تو کچھ تھوڑی سی اوقات ہوتے تھے جہاں پہ ہم زوری کو چھو سکتے تھے۔ اور کتنے ولولے کے ساتھ یہ ایرانی حضرت آتے تھے۔ پوچھا جائے کیا مانگتے ہو؟ زوری کا تھام کے، زوری کا جو ہے تھا نا وہ تھام کے اس طرح سے مانگتے ہیں
کہ یا ابن رضا یا امام رضا میں آیا ہوں، آج میری یہ پرابلم ہے، میں جا رہا ہوں اپنے کام پہ، میں چاہتا ہوں کہ جب مغرب کو واپس آ جاؤں تو میری مراد پوری ہو جانی چاہیے۔ یہ ولولہ، یہ فیتھ، یہ انڈرسٹینڈنگ، اور وہی بندہ ایک مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے آتا ہے، مولا آپ نے میرا کام کر دیا، شکریہ۔ جب ایران اور عراق کی وار ہوئی تھی نا، تو پورے نیشن کو آپ کے زری مبارک اور آپ کے حرم سے فنڈز جا رہے تھے۔ یہ ہے مولا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے مولا، حالانکہ غریب الغربا آپ کا لقب ہے، ہم زیارتوں میں بھی کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ آپ اکیلے مشہد مقدسہ میں آپ کی مزار ہے، آپ کی زری ہے، اور فاطمہ قم میں ہے، اس وجہ سے آپ کو غریب الغربا کہ، مگر وہ کہتے ہیں ان کو غریب الغربا مت کہو، ہم ایرانی ہیں، ان کے لیے ہماری جان فدا کرتے ہیں، رضا جان کہہ کے ان کو پکارتے ہیں۔ یہ ایسی اہمیت۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں نیشا پور کا، اور اپنی منزل کی طرف آ جانا چاہتا ہوں، ٹائم بہت سے گزر رہا ہے، بہت فاسٹ گزر رہا ہے، کہ جب وہ نیشا پور کے راستے میں تھے اور ایک مقام پر پہنچے ہیں، تو لوگوں کا اشتیاق ہوا کہ ابن رسول اللہ، ہم آپ کی چہرے مبارک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ محمل کا پردہ اٹھا، امام نے چہرہ باہر نکالا، لوگوں نے چہرے مبارک کی زیارت کی، اور ایک مرتبہ فرمائش کی کہ ابن رسول اللہ، آپ کی زیارت مبارک سے تو مشرف یاب ہوئے، اب آپ کچھ حدیث ہمیں سنا دیجئے تاکہ آپ کی آواز بھی تو ہم سن سکیں۔ تو آپ نے وہ حدیث الذہب، گولڈن حدیث، آپ سب مجمع کے سامنے سنائی، اور کہا کہ میرے جد نے، ان سے ان کے جد نے، اور ان سے ان کے جد نے، یہاں تک کہ رسول اکرم نے، رسول اکرم سے جبرائیل نے، اور جبرائیل نے اللہ سے یہ لکھ دیا ہے لوح محفوظ پہ کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں آ گیا وہ اپنے عذاب سے بچ گیا، میرے عذاب سے بچ گیا، وہ سیکیورڈ ہو گیا۔ محمل کا پردہ گرا اور آگے چلے، ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے، ایک مرتبہ پھر سے پردہ اٹھا، اور کہتے ہیں لیکن مع شرطها و شروطها وانا من شرطها، کہ ہاں لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے جہاں پہ اگر کوئی آ جائے تو سلامتی ہی سلامتی ہے، مگر اس کے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں، یعنی آپ کی توحید مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اماموں کے پر ایمان نہ لائیں۔ توحید اور خالص توحید جب ہوگی جب آپ 12 اماموں کو بلکہ 14 معصومین پر ایمان لائیں۔ مسلمان ہونا ایک بات ہے اور مومن ہونا ایک بات ہے۔ مومن ایمان کی بات کرتا ہے، یعنی ایمان لاؤ کس کے اوپر؟ شہادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے بعد، اللہ کی عدالت کے بعد 14 معصومین کے اوپر ایمان ہونا، یہ ہے حق کے ایمان، اور اس کی جستجو یہ ہے کہ اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ خود امام کہتے ہیں وَأَنَا مِن شَرْطِهَا، یہ ساری شروطوں کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک شرط ہوں۔ عزاداران حسین، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ آج مجھے کہنا تھا کہ کووڈ-19 کا جو ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے اور بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور اس کے کوئی مٹنے کے کچھ آثار نہیں ہو رہے، دکھائی دے رہے۔ خود امام رضا کی طب رضا میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ نے کہا ہے کہ انار بہت اچھی چیز ہے، انار کو کھاؤ، ہفتے میں ایک بلکہ جمعے کے دن انار کو کھاؤ، شفا ہے، طب رضا میں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں آپ نے بیان کی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ صرف سائنس کی طرف بھاگے نہیں، سائنس اور مکمل اور حقیقی اگر سائنس چاہیے نا تو طب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرے۔ صحیح معنوں میں آپ نے کہا ہے
اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ذرا 5 منٹ کا اضافہ ہو جائے گا، مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ آخر دوا وغیرہ تو ہم کر رہے ہیں، مگر آخر ایسا کون سا عمل ہے، ہم ایسا کون سا عمل کریں جس سے ہم اس بلا سے بچ جائیں، اس وبا سے بچ جائیں؟ تو عزیزان محترم، ایک سامرا کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں مصائب کے چند قطروں کے ساتھ، کہ آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم حائری جو حوزہ علمیہ قم کے فاؤنڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں سامرا طالب علم کے لیے گیا تھا، یعنی سامرا میں، تو وہاں پہ ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، یعنی پلیگ کی بیماری چل رہی تھی، بہت سے لوگ مرتے جا رہے تھے، بہت سے لوگ مرتے جا رہے تھے۔ ان ایام میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ علماء اکٹھا ہوئے ہمارے استاد محترم مرحوم سید محمد فشارکی کے گھر پہ، اور وہاں پہ ہم بیٹھ کے ڈسکشن ہونے لگی۔ اسی اسنا میں وہ کہتے ہیں کہ جناب مرزا محمد تقی وہاں پہ حاضر ہوئے، اور آپ کا جب خیر مقدم کیا گیا، یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، اور جب آپ کے سامنے یہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ وبا کی وجہ سے، یہ پلیگ کی وجہ سے اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں، تو آقا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے بالکل مکمل اور اخلاصتاً آپ نے ایک ریکویسٹ کی تھی، بلکہ امر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ اگر میں جو آپ کو بتاؤں گا اس کا نسخہ، اس کے اوپر آپ عمل کرو گے، تو سارے لوگوں نے ایک آواز میں کہا آغا ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے، ہمیں ذرا بتائیے تو صحیح کہ اس وبا سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو آپ نے کہا تھا 10 دن تک مکمل کنٹینیوسلی زیارت عاشورہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس زیارت عاشورہ کو ہدیہ کریں حضرت حجت قائم آل محمد کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون علیہ السلام کو پڑھ کر ہدیہ کریں، اور پھر دیکھنا اس کا کیا اثر ہوتا۔ دوسرے دن سے یہ عمل شروع ہوا، اور کہتے ہیں کہ اہل تشیع کے گھروں سے جو موت ہو رہی تھی وہ رک گئی ایک زیارت عاشورہ کو پڑھنے سے۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ زیارت عاشورہ محل اشکال ہے، یہ لعن نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن میں لعنتوں کا سلسلہ ہے۔ ہمارے یہاں تولا اور تبرہ دونوں چل رہے ہیں ساتھ میں۔ اگر دل میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے تو ان کے دشمنوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ لعن لعن کیوں کرتے ہو؟ آپ نے لعن کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ لعن کوئی سب نہیں ہے، لعن کوئی گالی نہیں ہے، لعن اپنے آپ کو دشمنان اہل بیت سے دور کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب یہ لوگ پڑھنے لگے زیارت عاشورہ، دوسرے دن سے اہل تشیع کے گھروں سے جنازے اٹھنے بند ہو گئے۔ جب اہل سنت والجماعت نے یہ سنا، بات یہاں تک ہو جاتی تو ہم سمجھتے، مگر جب اہل سنت والجماعت نے جب یہ بات سنی کہ تشیع کے گھروں سے جنازے آنے رک گئے ہیں، تو ایک مرتبہ اہل تشیع کے علماء سے آپ نے رابطہ کیا، کہا ایسی کون سی دعا ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے یہاں جنازے بند ہو گئے ہیں؟ تو آپ کو وہی عمل بتایا گیا زیارت عاشورہ والا، اور آپ یقین کریں کہ جب اہل سنت والجماعت نے بھی یہ عمل شروع کیا تو ان کے گھروں سے بھی جنازہ اٹھنا بند ہو گئے۔ یہ ہے اہمیت زیارت عاشور۔ آپ کو تنبیہ کرتا ہوں عزاداران حسین، دن میں ایک مرتبہ ضرور زیارت عاشورہ پڑھیں، کسی بھی ٹائم پہ، ظہرین کے وقت ہو، صبح کے وقت ہو، مغربین کے وقت ہو، دلوں کو پاک کر کے
اپنے توسل کو، اپنے کنیکشن کو محمد والے محمد کی طرف رجوع کر کے ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھ کے اس کو ہدیہ کرو بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو، اور پھر دیکھیں. میرا خود تجربہ ہے، میرے سارے پرابلمز اس دعا سے ختم ہو جاتے ہیں، اس زیارت سے ختم ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، بہت معقول اور مجرب عمل ہے. دنیا کی باتیں نہ سنیں. بہت سے، میں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ قرآن کی آیتوں سے میں آپ کو دلاتا، قرآن کی آیتوں سے میں آپ کو پروف کرتا کہ لعنت ایک حصہ ہے اسلام کا. سورہ الحمد میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم پر گامزن رکھ. کون سا صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے اوپر جن کے اوپر خدا نے رحمت نازل کی. یہاں پر ہوتا، ختم ہو جاتا، قرآن ختم ہو جاتی آیت، ہم مان لیتے، مگر آگے چل کے خداوند متعال باواز بلند کہتا ہے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر نہیں، ان کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم ہے، جو ظالین ہے. قرآن کا پہلا سورہ ہمیں لعنت اور نعمت کا سبق سکھا رہا ہے، اور آج ہمیں سوال کیا جا رہا ہے کہ لعنت کرے یا نہ کرے. زیارت عاشور میں کیوں نام لے کے لعنت کرے؟ یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجرب اور ریکمینڈڈ عمل کہا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ علماء نے تو اس کو حدیث قدسی کا حصہ قرار دیا ہے. بس عزیزو، مجھے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے آپ کو، کچھ چند فقرے مصائب پر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. اس رسول کے گھر سے جہاں پہ نعمتیں نازل ہوتی تھی، عزیزان محترم، رسول کے چلے جانے پہ رسول کا بھی انتقال، بلکہ شہادت ہوئی ہے نبی کی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، شہادت ہے، وفات نہیں ہے رسول اکرم کی. اور جیسے ہی دنیا سے چلے ہیں، وہ گھر جہاں پہ ملک الموت بھی آ کے اجازت لیتا ہے، اسی گھر کے پاس آگ اور لکڑیاں لے کے دروازہ جلایا گیا. فاطمہ کو اذیت دی گئی، محسن کی شہادت ہوئی. تدفین رسول میں کتنے لوگ تھے؟ لوگ جمع ہو گئے تھے، خلافت کے لیے لڑ رہے تھے، اور نبی کا جنازہ. یہ حالت ہے کہ کچھ ہی دنوں میں، یہ 28 صفر سے لے کے 8 ربیع الاول بڑے مصائب کے دن ہے. عزیزان محترم، یہ عشرہ، آخری عشرہ جو ہے، بڑے مصائب ہے. نبی کی وفات، شہادت بھی ہے اس میں. سیدہ کا گھر لوٹا گیا، آگ لگائی گئی، فدق کو چھینا گیا. کیا کیا مصائب ہیں. انہی تاریخوں میں امام رضا کی بھی شہادت ہے، جناب فاطمہ کی بھی شہادت ہے، آپ کے خواہر، اور ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت بھی ہے. دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بجائے لوگ کہ ایک ہی بیٹی چھوڑی تھی دنیا میں، لوگ آ کے دلاسا دیتے تو بی بی کا رونا بھی گوارا نہیں ہوا. آخر بیت الحزن بنایا علی نے، جہاں پہ حسنین کو لے کے وہاں پہ جا کے بابا کو رویا کرتی تھی. عزاداران حسین، امام رضا غریب کے لیے بھی یہی تو زہر سے دے کے شہید کیا گیا. مامون رشید نے جب دیکھا کہ اب ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کی فضیلت، ان کا وقار دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، بہت سارے مناظرے کیے، مگر ہر مناظرے میں امام آگے آگے، اور آخر کار زہر دغا سے شہید کر دیا. اور جب بہن کو پتا چلا، فاطمہ کم کو راہی کم کی طرف جب پہنچی ہے، دیکھا کالے کپڑے لوگ پہنے ہوئے ہیں، کالے علم لے کے، اور جب پتا چلا بھائی دنیا سے چلا،
तालील हुई और कुछ ही दिनों में यानी 4 रबीउल अव्वल को दुनिया से परवाज कर गई। मैं कहूंगा मौला मौला आपको फिर भी शहादत हुई, आपको दफन भी किया गया, आप पे रोने वाले भी थे, बाइजाज ही सही नवे इमाम ने आके आपको गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, आपको दफन भी किया गया, मगर हाय आपके जद हुसैन 3 दिन की भूख और प्यास से शहीद किया गया और लाशा यूं ही पड़ा रहा। और मदीने में आने के बाद अज़ादारान हुसैन ज़ैनब की क्या हालत थी। एक दिन का कहना है कि मुसल्ले इबादत पर ज़ैनब की आंख लग गई, देखा माँ फातिमा तो ज़हरा आई हुई है। एक मर्तबा माँ को देखा, गम के जो बल थे दिल में वो खुल गए। अम्मा अब आई हो, अम्मा आपका पूरा चबल लूट लिया गया, अम्मा कासिम के लाश के टुकड़े हुए आप नाई, अम्मा अकबर के जिगर में नेज़ा मारा गया आप नाई, अम्मा अब्बास के बाजू कटे, अम्मा शहीद तिफले सगीर के गले में तीर से शहीद किया गया। अम्मा आपका हुसैन जिसको अपने चकिया पीस पीस कर पाला था, 3 दिन की भूख प्यास के साथ शहीद किया गया। एक मर्तबा फातिमा कहती है, ज़ैनब ज़ैनब तू मुझसे कहती है, ज़ैनब सुन, तूने मदीना छोड़ा, मैंने जन्नतुल बकी छोड़ी, तू शहीदों को तैयार करके बेचती रही, मैं शहीदों के सर अपने गोद में लेती रही, सबका लाशा मैंने आसानी से लिया, मगर हाय अब्बास वो शहीद था जिसके बाजू कटे हुए थे, अब्बास मुंह के बल गिरा, हुसैन का सर मैंने अपने गोद में लिया। और ज़ैनब सुन, कूफे और शाम में जब दुश्मनों ने तेरा पत्थरों से इस्तेकबाल किया तो मैं उन पत्थरों को अपने सर पे ले लिया। आई ज़ैनब देख, मेरा सर आज भी जख्मी है, आज भी जख्मी है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारान हुसैन, इन आंसुओं के साथ खुदावंद मुतआल से कुछ मांग लें। बारे इलाहा, इस कलील आज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारे इलाहा, जिन मरहूमीन के लिए मजलिस मुनाकिद की गई है, हमारी बच्ची मुस्कान, आशिक भाई, अफजल भाई बेलजी, राजपाल फैमिलीज और दीगर तमाम मरहूमीन की खुदावंद मुतआल इन मरहूमीन की सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे और इनको जन्नत में आला दरजा इनायत फरमा। बारे इलाहा, में कोई गम न हो सिवाय हम हुसैन के। हम जिए तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में जिए और मरे तो इनकी मोहब्बत में मरे। बारे इलाहा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे। बड़े गुनहगार बंदे हैं बारे इलाहा, मगर इतना यकीन है कि हमारे जो गुनाह हैं वो तेरी रहमानियत और रहीमियत से बड़े तो नहीं है। तुझे तेरी रहमानियत और रहीमियत का वास्ता बारे इलाहा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। बारे इलाहा, हम दुनिया से उठे तो बाईमान उठे। बारे इलाहा, इस वबा ने हमें चौ तरफ से घेर लिया है, मोमिनीन मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। बारे इलाहा, तुझे वास्ता आबिद बीमार का, तुझे वास्ता इस मजलिस का, तुझे वास्ता इस आजादारी का, इस वबा से हम सबको छुटकारा दे दे, इस वबा से दुनिया को पाक कर दे। बारे इलाहा, मोमिनीन मोमिनात जहां भी हैं, इनकी जान माल इज्जत आबरू अपने हिफ्ज अमान में रख। जो लावलद है उनका औलाद सालिहा अता कर, जो असीर है वो जल्द छूट जाए,
جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا کر، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزگار میں برکت عطا کر، اور آخر میں حضرت حج و زیارات کے جو دروازے ہم پہ بند ہو چکے ہیں بار اللہ اس کو پھر سے ہم پہ کھول دے تاکہ ہم جا کے اپنے سر جبین کو جھکا سکیں، اور آخر میں حضرت حجت قائم آل محمد کی ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو ایک سورہ فاتحہ مرحومہ مسکان فاطمہ دامانی، مرحوم આશિક ભાઈ રશીદ, મરહુમ અફઝલભાઈ વેલજી તથા વાલજી રાજપર, હિરજી રાજપર પરિવાર તથા ધરમસિંહ અને મેરાલી તથા જેઠા અને કરીમ પરિવારને બક્ષી આપવા વિનંતી। પ્લીઝ રિસાઇટ સૂરહ ફાતિહા। મરહુમા મુસ્કાન ફાતિમા દામાની, મરહુમ આશિકભાઈ રશીદ, મરહુમ અફઝલભાઈ વેલજી and Velji Rajpur and Hirji Rajpur and Dharamsi and Merali and Jetha and Karim family. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا